ناظرین السلام علیکم. ہم آپ کو ٹائمز ٹی وی اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارے مہمان ایک بڑے خاص شخصیت ہیں جو کہ آٹوا سینٹر سے ممبر پارلیمنٹ ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کی پولیٹکس کرتے رہے ہیں, منسٹر رہے ہیں, اٹارنی جنرل رہے ہیں, بڑی پرائم پوزیشنز پر انہوں نے سرو کیا ہے, اور اب یہ نیکسٹ لیول پہ یہاں انٹوریو لبرل پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے الیکشن میں آ رہے ہیں. اسی لیے ہم نے آج انہیں دعوت دی ہے کہ یاسر بھائی ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم آپ کو, ناظرین کو, اور بہت خوشی ہوئی کہ آپ سے اس ٹاپک پہ بات کرنے کا موقع ملا. آپ کو بتاتا چلوں کہ یاسر جو ہیں یہ بائی پروفیشن ایک لائر ہیں, اور پاکستان سے 1988 میں غالباً آپ لوگ آئے, اور ان کے والد کی بھی بڑی جمہوریت کے لیے بڑی خدمات ہیں. آپ وہاں جیل میں بھی رہے. مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ اس وقت سے لے کے جب میں دیکھتا ہوں 25 سال کے بعد آج پاکستان میں ایک ورس سچویشن میں چلا گیا, لیکن ان جیسے لوگوں نے جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں دیں, لیکن وہاں سے میں کہوں گا مایوس ہو کے ہی ایسے لوگ ان ممالک میں آ جاتے ہیں. اور یہاں آنے کے بعد یاسر نے, جیسے میں نے بتایا, انہوں نے جو ہے لاء کیا. اس کے بعد آپ جو تھے پولیٹکس میں آئے اور آپ نے بڑی پرائم پوزیشنز کے اوپر رہے. تو یاسر بھائی میرا پہلا سوال اس سلسلے میں آپ سے یہ ہے کہ آپ چونکہ فیڈرل گورنمنٹ میں اتنا عرصہ آپ نے گزارا, تو کیا وجہ بنی کہ آپ نے ایک شفٹ لیا ہے اور آپ اس طرف آ رہے ہیں؟ What do you think? جی نہیں, آپ بہت اچھا سوال پوچھ رہے ہیں. جب میں نے سیاست میں کام شروع کیا, پہلی بات تو یہ کہ میں لبرل پارٹی کا بہت عرصے سے کارکن رہا ہوں. آپ کی ایک اہم پوزیشن رہی ہے. جی ہاں, اور میں پارٹی کا پریزیڈنٹ بھی رہ چکا ہوں, انٹیریو لبرل پارٹی کا تقریباً 3.5 سال. لیکن جب میں پہلی دفعہ الیکشن لڑا 2007 میں نے صوبائی پارلیمنٹ میں لڑا. میری آٹوا سینٹر میری رائڈنگ ہے جیسے آپ نے ذکر کیا, اور میں نے 11 سال جو ہے صوبائی حکومت میں لبرلز کے ساتھ کام کیا ایز اے ممبر پروونشل پارلیمنٹ. اور اس کے دوران مجھے کافی جو ہے رسپانسبلٹیز دی گئیں. میں پہلے منسٹر آف لیبر تھا, اس کے بعد میں سولیسٹر جنرل بنا, میں گورنمنٹ ہاؤس لیڈر بھی رہ چکا ہوں, اور میں اٹارنی جنرل بھی بنا. میں یہ سب باتیں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں, ناظرین کو بتا رہا ہوں, کیونکہ اس کی وجہ سے مجھے بہت تجربہ ہے جی صوبائی حکومت کا ہر لیول پہ. اور اب میں ممبر ہوں پارلیمنٹ ہوں فیڈرلی. جی ہاں, اور صوبائی حکومت جو ہے ہماری زندگی کے لیے بہت اہمیت ہے. دیکھیں نا, 2 سب سے بڑی چیزیں جو ہم لوگ, ہر آدمی اس پورے صوبے میں استعمال کرتا ہے, ایک تو ہماری ہیلتھ کیئر سسٹم, اور دوسرا ہمارا تعلیم کا سسٹم, ایجوکیشن سسٹم. دونوں جو ہیں وہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. تو میری وجہ جو ہے, میں جو لڑنا چاہتا ہوں انٹیریو لبرل پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے, کیونکہ ایک پہلے تو ہمیں پارٹی کو دوبارہ قائم کرنا ہے. پارٹی جو ہے ہمارا 2 جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں بہت ہی ان کا نقصان ہوا ہے. یہ آپ کے لیے چیلنج نہیں رہے گا؟ یہ جی بالکل چیلنج ہے, آف کورس. جی ہاں, لیکن میں سمجھتا ہوں, اور جو مجھے جو سپورٹ اور انکریجمنٹ مل رہی ہے وہ یہی ہے کہ آئی ایم دا گائے ہو کین transform the party. I am the guy who can rebuild the party so that we can present a program, a platform that really will help Ontarians live a better life, make their lives easier to live. دیکھیں ڈگ فورڈ کی حکومت میں اس وقت 5 سال سے لوگ کتنا سٹرگل کر رہے ہیں. لوگوں کو فیملی ڈاکٹر نہیں مل رہا, لوگ بچے جو ہیں کلاسز اوور کراؤڈڈ کلاس رومز میں ہیں. کتنے لوگوں کو ہم جانتے ہیں اپنی زندگی میں جو 2 یا 3 نوکریاں کر رہے ہیں اور پھر بھی رینٹ اور گروسری نہیں پے کر پا رہے. دیکھیں یہ ڈگ فورڈ نے جو صوبہ بنا رہا ہے, ہی از فیلنگ آل آف اس. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لبرل پارٹی جو ہے وہ اسٹرانگ ہو, ایک اسٹرانگ لیڈر کے تحت, اور تاکہ ہم لوگوں کی مدد کر سکیں اور ڈگ فورڈ کی حکومت کو چینج کریں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انٹورینز جو ہیں مینٹلی طور پہ ریڈی ہیں فار دس ڈائیورس لیڈرشپ؟ آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میرے تو خیال سے یہ صوبہ بہت بدل گیا ہے. میں کینیڈین ہوں, میں اونٹیرین ہوں, میں اس صوبے میں 35 سال سے اب رہ رہا ہوں. میری ساری تعلیم یہیں پر ہوئی ہے. میں سیاست کر رہا ہوں یہاں پر, کیوں؟ تاکہ آپ کا, ہمارے بچوں کا, ہمارے بزرگز کا وہ کا ایک اچھا نظام ہو, ایک اچھی سوسائٹی میں رہیں جہاں بھی رہیں, چاہے وہ مساگا برمپٹن میں رہ رہے ہیں, یا وہ آٹوا میں رہ رہے ہیں, یا ونزر, نائگرا فالز, سڈبری میں رہ رہے ہیں. دیکھیں بڑا صوبہ ہے, میں جہاں بھی جا رہا ہوں پورے صوبے میں
ہر طرح کے آدمی سے ہمیں سپورٹ اور انکریجمنٹ مل رہی ہے, ہر طرح کے, صرف اپنے لوگوں سے نہیں, ہر طرح کے آدمی, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ میں کیا کام کر چکا ہوں. میں اٹارنی جنرل تھا, مجھے کیوں وہ, میں واحد آدمی ہوں, پوزیشن پہ بھی کیسے انہوں نے دیکھیں نا, اس کیوں کہ آئی ایم اے کریڈیبل پرسن, میری تعلیم, میرا ایکسپیرئنس, دیٹس وائی آئی واز گیون دیٹ ویری big responsibility, and I feel very strongly that this province is ready for a strong leader like myself, regardless of the background, because in the end of the day we are all working together to build a better Ontario. And they accepted you on a different level, اور ماشاءاللہ آپ نے سرو کیا, and you are perform very well. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ساؤتھ ایشین کمیونٹی جو ہے وہ آپ کو یہاں پر کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کی سپورٹ لے پائیں گے, چونکہ جو موجودہ صورتحال بن رہی ہے اس میں بھی کافی نئے چیلنجز بھی سامنے آ رہے ہیں ہمارے, تو آپ کیسے ساؤتھ ایشین کمیونٹی کو آپ ایڈریس کرنا چاہیں گے, وہ بتائیے. دیکھیے میں جیسے آپ سے پہلے کہا, میں پورے صوبے میں سفر کر رہا ہوں اس وقت, ہر ایک کارنر پہ جا چکا ہوں اس صوبے کے, اور مختلف لوگوں سے مل رہا ہوں, اور اپنی ساؤتھ ایشین کمیونٹی کے لوگوں سے مل رہا ہوں. لوگ چاہتے ہیں کہ اب نئی لیڈرشپ ملے, لوگ چاہتے ہیں کہ لیڈرشپ جو ہے ہمارے صوبے میں ایسی ہو جو پہلی لیڈرشپ کی طرح نہیں لگتی. ہمارا مختلف تجربہ ہے دیکھیں, اور اس کے لحاظ سے میری لیڈرشپ جو ہوگی وہ فیوچر کی لیڈرشپ ہوگی. تو مجھے تو اس طرح بہت سپورٹ مل رہی ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ سمبری جو اپنا امیگرینٹ ایکسپیرینس کا سمجھ سکتا ہے, دیکھیں صوبہ تو بہت بڑھ رہا ہے, ہر طرح کے لوگ آ رہے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہی کہ ہمارا لیڈر ہو صوبے میں جو ہمیں سمجھتا ہو کہ ہمارے کیا چیلنجز ہیں, کہ کیوں یہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز آ رہے ہیں, نرسز آ رہے ہیں, وکیل آ رہے ہیں, انجینئرز آ رہے ہیں, اکاؤنٹنٹس آ رہے ہیں دنیا بھر سے, لیکن وہ یہاں پریکٹس نہیں کر سکتے. اٹ از ٹائم ٹو اینڈ دوز پروٹیکشنسٹ پالیسیز, اینڈ اٹس somebody like me who understands. میرے آپ نے والد کا ذکر کیا کہ دونوں میرے والدین وکیل تھے پاکستان میں, ایک دن وکالت نہیں کر سکے یہاں کینیڈا میں. کتنا بڑا نقصان ہوا ہے اس صوبے کے لیے, اس ملک کے لیے. ایک اچھے پروفیشنل کو آپ ضائع ہو گیا, صحیح کیریئر پہ نہیں لے جا سکتے. یہ اس طرح کی چیزیں میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں. تو میرے تو خیال ہے کہ ساؤتھ ایشین ہماری کمیونٹی ہمیں سپورٹ کرے گی, اور ظاہر ہے کوئی بھی 100% کسی کو سپورٹ نہیں ملتی, لیکن میں ان سے, ہم اپنی زبان میں بات کر رہے ہیں, وہ ان کو لگتا ہے کہ ہمارے ایکسپیرینس ایک ہے, ہماری ویلیوز ایک ہیں, اور محنت کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہیلتھ کیئر میں اور ایجوکیشن میں جس طریقے سے پلیسمنٹس میں بڑے مسائل ہیں, بڑے چیلنجز ہیں, کہ جو باہر سے فورن کوالیفیکیشن لے کے لوگ یہاں پر آتے ہیں, بڑے کمپیٹنٹ ہوتے ہیں, لیکن انہیں جو ہے پلیسمنٹس نہیں ملتی ہیں, انہیں ان کی پوزیشنز پر نہیں جانے دیا جاتا, جو بھی وجہ رہی ہو اس کے اندر, یہاں اس کی پالیسی رہی ہو. تو یقیناً ایک ایسے شخص کی ہمیں ضرورت ہے جو کہ دونوں کلچرز کو سمجھتا ہو. یاسر کے بارے میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ایکولی تمام لوگوں کو, دونوں کمیونٹیز کو, یہاں کے کینیڈینس کو یا ساؤتھ ایشینس کو, دونوں کو قریب لانے میں ان سے بہتر آدمی مجھے کوئی نظر نہیں آتا. یہ ایک بیسٹ اس وقت چوائس ہوں گے, میں سمجھتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میرا آپ سے سوال ہوگا یاسر بھائی, جیسے کہ آپ کا کافی ایکسپیرینس رہا ہے, آپ شاید جو فارمر پریمیئر تھی ہماری کیتھلین وین, ان کی بھی آپ کیبنٹس میں رہے. تو اس سے پہلے بھی یہ ہوا کہ پولیٹیکلی کچھ لوگوں کو ریچ کیا گیا اس چیز کو بیس بنا کے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کے اوپوننٹ جو ہیں اس کو, کسی کو ٹول کو یوز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ سیاست میں تو ہر آدمی جو بھی آرگیومنٹ پیش کر سکتا ہے کرے گا. کیا وہ آرگیومنٹ ویلڈ ہوگا یا نہیں, دوسری بات ہے. میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں اس ریس میں جو لیڈرشپ کانٹیسٹ ہوگا بہت کریڈیبل کینڈیڈیٹ ہوں 3 وجہ سے. پہلی بات, آئی ایم اے ٹیم بلڈر. آپ نے جو بات اس وقت کہی, آئی ہیو دا کیپیسٹی آف برنگنگ پیپل ٹوگیدر فرام ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ, رائٹ, وچ از واٹ Ontario is about. I have that capacity. Number 2, experience. You know, money cannot buy experience, as the saying goes. You know, I have been at the big table in very senior cabinet roles. I know how decisions are made. But experience also teaches you when you made mistakes, to learn from those mistakes. And I have learned from those mistakes. No government is perfect, and I have learned from those mistakes, and that's part of my experience, which I think could be beneficial to both the Ontario Liberal Party and the people of Ontario. And lastly, I have the confidence. I have the confidence to do this hard work of building Ontario and to take on Mr. Doug Ford and to make him realize
that he is failing Ontarians. The people are struggling in this province under his leadership, and it is time to change government. आप नहीं समझते कि जो ड्यूरिंग पेंडेमिक जो गवर्नमेंट मौजूदा गवर्नमेंट है डकफोर्ड की, इसने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी चीज़ों में परफॉर्म भी किया है, तो आप ये नहीं समझते कि इसमें आपको थोड़े से चैलेंजेस आएंगे? ये ज़रा फाइट जो है बड़ी टफ फाइट होगी इस लिहाज से। देखिए जमहूरियत में हर ही फाइट टफ होती है और होनी चाहिए कि जो जैसे हमारी वाइब्रेंट रोबस्ट डेमोक्रेसी है ओंटारियो में और कनाडा में, कोई इलेक्शन आसान इलेक्शन नहीं होता। मैं 5 इलेक्शन में लड़ चुका हूँ, तो मुझे डायरेक्टली ये एक्सपीरियंस है। लेकिन देखिए अब पेंडेमिक जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गया है जी। अब सवाल ये नहीं है कि आपने पेंडेमिक में कैसा परफॉर्म किया, अब सवाल ये है कि पेंडेमिक से आप जब निकल रहे हैं तो आप सिस्टम को कैसे बना रहे हैं कि वो नेक्स्ट 20 और 30 साल के लिए। जो मैं देख रहा हूँ डग फोर्ड साहब और उनकी हुकूमत जो है वो अंडर इन्वेस्ट कर रहे हैं अब सिस्टम में, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में। वो ऐसा कर रहे हैं जैसे डक टेप लगा रहे हैं जहाँ जहाँ पानी का लीक हो रहा है, लेकिन वो सिस्टम को दोबारा नहीं बना रहे क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी है वो प्राइवेटाइजेशन, एडहॉक बेसिस पे काम हो रहा है, एडहॉक बेसिस कर रहे हैं और उनकी आइडियोलॉजी है प्राइवेटाइजेशन। वो ये चाहते हैं कि जितना ये चीज़ें प्राइवेट हो जाएं। हम लिबरल्स कहते हैं ना, ये गलत बात है। ये हेल्थ केयर एजुकेशन खासतौर पे ये पब्लिक होना चाहिए, ये फाउंडेशन एक जगह की। इसी तरह हमने बराबरी इक्वालिटी कायम की है ताकि हर आदमी, चाहे आपके पास जितने पैसे हों या ना हों, फ़र्क ना पड़े, आपको क्वालिटी हेल्थ केयर और वर्ल्ड क्लास पब्लिक एजुकेशन सिस्टम मिले। जो काम मैं करना चाहता हूँ जी, वो ये कि हम सिस्टम को ऐसे बनाएं ताकि वो नेक्स्ट 20-30 ईयर्स के लिए मौजूद हो, हमारी फैमिलीज़ के लिए, हमारे बच्चों के लिए, जो कि डग फोर्ड और उनकी हुकूमत इस वक्त नहीं कर रही। नाज़रीन, आप सुन रहे हैं यासिन नकवी को, जो कि ओंटारियो लिबरल पार्टी की लीडरशिप के लिए हमारे नेक्स्ट उम्मीदवार हैं। और हम चलेंगे एक छोटे से ब्रेक पे, जब वापस आएंगे तो इनसे मज़ीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। Are you sure about it? Let's do it then. The family law lawyers at Alam Law Chambers will be with you during your stressful divorce and custody battle so that the best possible result can be found for you and your children. Reliable and affordable. Alam Law. Do you find yourself confused when shopping for halal food? The Islamic Food and Nutrition Council of Canada has been helping manufacturers of halal products and halal consumers globally for decades. Our IFANG symbol assures that the product you are buying is truly halal. So don't get confused. Learn more about halal ingredients by visiting www.ifancc.org. नाजरीन, वी आर बैक इन स्टूडियो। यासिन नकवी साहब हमारे साथ हैं। आइए इनसे बातचीत को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी यासिर भाई, ये बताइए कि आपने जो इलेक्शन में अब आए हैं आप, तो जैसा कि मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ लोगों में अवेयरनेस नहीं है इलेक्शन के प्रोसीजर को, उसको समझना नहीं चाहते या नहीं समझते, या उनको उनके अंदाज में समझाने वाला कोई नहीं रहा। तो क्या आपने इस सिलसिले में कोई स्ट्रेटजी अपनी बनाई है? जी बिल्कुल, आप बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि जो हमारी अच्छी बात है इस मुल्क की कि हमारा पूरा सिस्टम डेमोक्रेटिक है। ना कि हम वोट डालते हैं हर 4 साल में सूबाई असम्बली के लिए या वफाकी असम्बली के लिए या इवन सिटी काउंसिल के लिए। पार्टी के अंदर भी जैसे अगर लीडर नया सेलेक्ट हो रहा है वो भी बहुत डेमोक्रेटिकली होता है। ये नहीं होता कि जी कोई पार्टी एलीट्स हैं, कोई पार्टी एल्डर्स हैं, वो डिसाइड करेंगे कि कौन हमारा लीडर होगा। पार्टी मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि हमारा क्या लीडर होगा। तो इस वक्त हमारी ओंटारियो लिबरल पार्टी में जो ये प्रोसेस शुरू हो गया है उसमें यही है कि जो पार्टी मेंबर्स होंगे वो वोट डालेंगे कि कौन हमारा नेक्स्ट पार्टी लीडर होगा। तो इस वक्त जो भी लोग लड़ना चाहते हैं उनका पूरी कोशिश ये है कि वो जितने पार्टी मेंबर्स को हैं वो साइन अप कर सकें। ठीक है, उसके लिए बहुत ही आसान रूल है।
ایک تو یہ کہ آپ کی عمر ہونی چاہیے 14 سال اور سے زیادہ. تو 14 سال کے بچے سے لے کر جتنی ماشاءاللہ آپ کی عمر ہو آپ پارٹی ممبر بن سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ اونٹیریو کے ریزیڈنٹ ہوں. اس کا مطلب ہے کہ آپ سٹیزن ہوں یا پرماننٹ ریزیڈنٹ ہوں یا آپ ریفیوجی ہوں یا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ. ایز لانگ آپ کا یہاں پتہ ہے, ایڈریس ہے اونٹیریو میں کہیں بھی, آپ پارٹی کے ممبر بن سکتے ہیں. جو سب سے اچھی بات ہے بھائی وہ یہ کہ ممبرشپ بالکل فری ہے, کوئی قیمت نہیں ہے, دیر از نو فی. تو جو آدمی جو خواتین ممبر بننا چاہیں وہ آن لائن آپ ممبر بن سکتے ہیں. اور اگر آپ پارٹی کے ممبر 11 سپتمبر 2023 تک ہو جائیں تو آپ پھر ووٹ ڈال سکیں گے کہ ہمارا پارٹی کا کون نیکسٹ لیڈر ہو. تو میں جو اس وقت کام کر رہا ہوں اور لوگوں سے مل رہا ہوں ان کو یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں مجھ جیسا لیڈر آپ کو چاہیے تو پلیز آپ پارٹی کے ممبرز بنیے. اور آپ میری ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں www.yasirnaqvi.ca YASIRNAQVI.ca. آپ وہاں بالکل ویب سائٹ پہ ممبر بن سکتے ہیں. 10 سیکنڈ لگتے ہیں, 10 سیکنڈ لگتے ہیں, بہت آسان کام ہے. اور اس طرح پھر آپ ووٹ ڈال سکیں گے. الیکشن ہوگا نومبر 25 اور 26 کی تاریخ کو, جب پورے صوبے میں اونٹیریو لبرل پارٹی کے ممبرز جو ہیں وہ ووٹ ڈالیں گے کہ ان کا نیکسٹ لیڈر کون ہے. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اس صوبے میں, اس ملک میں ہمارے لیڈر تک جو ہیں وہ ڈیموکریٹکلی الیکٹ ہوتے ہیں بائی آرڈنری سٹیزنز ایز لانگ ایز دے بیکم پارٹی ممبرس. یہ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. یہ اس کے لیے ہمیں بڑی توجہ کی ضرورت ہے اور ذمہ داری کی ضرورت ہے, جو کہ ہمارے یہاں دیکھا یہ گیا ہے کمیونٹی میں کہ لوگ اب ذمہ داری نہیں لیتے, رسپانسبلٹی یہ نہیں لیتے کہ ہمیں ووٹ ڈالنا ہے اور ہمارا ایک ایک ووٹ کتنا قیمتی ہے. اور اسی وجہ سے میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے ہمارے اچھے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ لوز کر جاتے ہیں. ہم اس چیز کو, اس دن کو, اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے کہ ہمارا ووٹ جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بتائیے کہ جو اب نیو جنریشن ہماری ہے, جو لوگ بچے بچیاں ہمارے کالجز میں ہیں اور یونیورسٹیز میں ہیں, دے آر ویری آؤٹ اسٹینڈنگ. تو ان لوگوں کے لیے, چونکہ آپ ینگ ہیں, آپ ان کے لیے ایک انسپائریشن ہے آنیسٹلی اسپیکنگ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو ہم کس طریقے سے جو ہے نا موبلائز کریں کہ وہ سب آپ کے ساتھ آئیں اور آپ انہیں کس طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں, یہ بتائیں. تو میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ بات کروں گا, آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں. ماشاء اللہ جب میں یونیورسٹیز اور کالجز جاتا ہوں اور اسٹوڈنٹ سے ملتا ہوں, اتنا اچھا لگتا ہے کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے تعلیم حاصل کر رہی ہے اور محنت کر کے ہائر ایجوکیشن کر رہی ہے. مجھے اتنا سے کیا کہتے ہیں, مجھے اردو کا لفظ معلوم, ری ایشورنس ہوتی ہے کہ یقین ہوتا ہے کہ ہمارا مستقبل اس صوبے میں, اس ملک کا بہت اچھا ہے کہ اتنے اچھے اسمارٹ ینگ لوگ جو ہیں. لیکن ان سے میں یہی ایک بات کرتا ہوں, ان سے یہی ایک گزارش کرتا ہوں کہ ان کو یہاں کی سوسائٹی میں, یہاں کی سیاست میں بھی انوالو ہونا ہے. کیونکہ دیکھیں جو بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں, کتنے ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں, کس طرح کا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے ہمارا, کس طرح کی ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے, کس طرح کے ہم اکانومی بنا رہے ہیں اس صوبے میں, وہ جو ہے ہماری پارلیمنٹس اور سیاستدان طے کرتے ہیں. اور اگر ہم نے ووٹ نہیں ڈالا, اگر ہم نے الیکشن نہیں لڑا, تو پھر کوئی فیصلے تو ہوں گے, پھر کوئی اور ہمارے لیے فیصلے کر رہا ہے. تو یہی میں ان کو انسپائر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں جب پہلی دفعہ لڑا تھا میں 34 سال کا تھا, ینگ لائر تھا. کیوں میں لڑا؟ میں اسی لیے لڑا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ جو میرے ایکسپیرینس ہیں ایز این امیگرینٹ, جو مجھے چیزیں, جو خلوص, جو مذہب مجھے میرے ماں باپ نے مجھے سکھایا ہے, اس کی بھی ریپرزنٹیشن ہو. ٹھیک ہے. اور ہم جب سب مل کے بیٹھتے ہیں ایک میز کے, تو وی آل برنگ آور پرسنل پرسپیکٹیو اینڈ ہوپ فلی وی میک بیٹر ڈیسیژنس ایز اے ریزلٹ. تو یہی میں بات ہمیشہ کرتا ہوں اپنے ینگ لوگوں سے. جیسے میں یہ کیمپین ہم بنا رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں اتنے ینگ لوگ انوالو ہو رہے ہیں کیونکہ دے سی دس از پاسبل. اور آپ کی اپنی پرسنالٹی بھی ہے نا. بات یہ کہ آپ ینگ ہیں اور یو آر اے رائٹ پرسن ٹو کم. ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں, کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں رائٹ پرسن از دا رائٹ پلیس والا مسئلہ نہیں ہے. ہر آدمی کھڑا ہو جاتا ہے, جو کہ میرے لیے سب رسپیکٹیبل ہے, لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس پوزیشن کے لیے سوٹیبل ہے. جیسے کہ آپ کی اپنی پوزیشن ہے, آپ نے ڈفرینٹ پوزیشنز پر کام کیا ہوا ہے, اور آپ ایک بہت انسپائرنگ پرسنالٹی ہے آپ کی ان ینگسٹرز کے لیے جو کہ آج اس وقت کالج یونیورسٹی میں ہیں, اور
آپ کا جو سکسیس ہے وہ ان سب کے لیے بڑا انکریجنگ یوں ہوگا کہ وہ سمجھ سکیں گے کہ آج ہمارا ایک شخص وہاں پر پہنچا ہے تو دیٹ مینس کہ ہمارے لیے اوپننگز آ گئی. جی تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور میں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جو ہمارا جو ینگ جنریشنز ہیں ان کو اس پروسیس میں آ کے، اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کالج یونیورسٹی سے آپ کو بڑا اچھا رسپانس مل رہا ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خوش آئند بات ہے اور یہ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے ایک بات اور کروں گا کہ آپ کی جو ایک پروونشل لیول پر ہے یا پھر فیڈرل میں چلے گئے، تمام چیزوں میں آپ کا سب جگہ کا پورا ایک ایکسپیرینس ہے، بڑا وائڈ آپ کی رینج ہے اس کی. تو میں سوال آپ سے یہ کروں گا کہ آپ کی جو اکمپلشمنٹس ہیں، آپ نے کیا کیا چیزیں، کیا آپ نے ایسے کام کیے ہیں جو کہ آپ یہاں پر بتانا چاہیں گے، جو کہ ہمارے لوگوں کے لیے، چونکہ تمام لوگ نہیں جانتے بہت سی باتیں، تو اس کے لیے میں چاہوں گا کہ کچھ بتائیے کہ مختلف پوزیشنز پر آپ کیا کیا ایسی چیزیں کی ہیں آپ نے جو کہ یہاں پر جس کا ذکر کرنا ضروری ہے. جی میں دیکھیں، میں آپ کو 2-3 مثالیں دوں جو میں بڑی کام کر چکا ہوں. جیسے میں جب منسٹر آف لیبر تھا تو اس وقت ہم نے اس صوبے میں پہلی دفعہ بہت عرصے بعد منیمم ویج بڑھائی. لیکن ہم نے منیمم ویج اس طرح بڑھائی، اور میں جو کہہ رہا تھا میں ٹیم بلڈر ہوں، میں لوگوں کو ساتھ لاتا ہوں. ہم نے بزنس اور لیبر کے ساتھ کام کیا. جی ہم نے ان کو دونوں کو میز پہ بلایا، ان سے کہا بات کرو، دیکھو کہ کس طرح ہم بزنس کو بھی سپورٹ کریں اور لیبر کو بھی سپورٹ ود ڈائلاگ ود ڈائلاگ. اور دے دین اگریڈ. جو ہم نے فارمولا کریٹ کیا منیمم ویج بڑھانے کا، دے بوتھ اگریڈ. اس طرح کی میں لیڈرشپ پہ یقین رکھتا ہوں، اس طرح کی میں نے ہمیشہ لیڈرشپ دکھائی. دوسرا جو میں نے سب سے بڑا کام کیا میرے خیال سے، جو کہ اس صوبے میں مسئلہ تھا بہت عرصے سے پہلے، کہ کس طرح یہاں پر ہماری پولیس جو ہے خاص طور پہ ینگ لوگ مین کو روکتی تھی کہ اگر آپ کا رنگ کالا ہے یا آپ کا رنگ براؤن ہے، جسٹ بیسڈ آن یور ایتھنیسٹی، جو ریشل پروفائلنگ وغیرہ. وہ ہم نے پریکٹس پہلی دفعہ جب میں سولیسٹر جنرل تھا تو ہم نے وہ ختم کیا. ہم نے قانون پاس کیا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے، آپ کسی کو نہیں روک سکتے اور ان کی پرسنل انفارمیشن نہیں کلیکٹ کر سکتے، جسٹ صرف اس وجہ سے کہ آپ کا رنگ جو ہے either you're black or you're brown. جی ہاں. تو وہ بہت بڑا تھا، لوگ ایجیٹیٹ کر رہے تھے، لیکن وہ ایک پریکٹس چل رہی تھی. لیکن وہی بات ہوئی نا کہ کیونکہ میرا تجربہ، کیونکہ آپ پرسنل ایکسپیرینس لاتے ہیں. میں نے اس وقت پریمیئر سے کہا دس کین ناٹ گو آن اینڈ وی ہیو ٹو فنش اٹ اینڈ وی ڈڈ دس ان دس پروونس. ہم پہلا صوبہ تھے پورے نارتھ امریکہ میں جس نے یہ کام پرو ایکٹیولی کیا. تو اس طرح کی چیزیں. تیسرا میں دوں، جب میں اٹارنی جنرل تھا ہم نے پہلی دفعہ یہاں ہیٹ کرائم چارجز، کرمنل چارجز لگائے ایک آدمی پہ، کیون جانسن، جو مساگا کا تھا فار اسلاموفوبیا. یاد ہے وہ استغفر اللہ، وہ کہہ رہا تھا کہ لوگ قرآن کے پیجز، وہ جناب اس کا کنوکشن ہوا، کورٹ نے کہا کہ ہاں یہ ہیٹ سپیچ ہے. اگین کیونکہ ہماری ویلیوز، ہمارا تجربہ، ہم اس کو استعمال کر سکے. تو اس طرح کی میں نے چیزوں پہ کام کیا. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں، ینگ لوگوں سے کہتا ہوں، اٹس امپورٹنٹ ٹو بی دیئر وین ڈیسیژنز آر میڈ، بیکاز آئی ہوپ دیٹ انشاءاللہ وی آر میکنگ اے بیٹر پروونس اینڈ اے بیٹر کنٹری ایز اے. اینڈ آئی وانٹ ٹو سی یو ایٹ دیٹ پوزیشن. اور ہمارا میڈیم یہاں موجود ہے آپ کے لیے، جب بھی آپ آنا چاہیں. میں چاہوں گا کہ میں ایک اور ڈسکشن میں آپ کو دوبارہ اپنے اسٹوڈیو میں بلاؤں گا. اگر آپ کے پاس کوئی وقت ہوگا تو آپ ضرور تشریف لائیے گا. تو ہمارے پاس کچھ سینئر جرنلسٹ جو ہمارے ساتھی ہیں وہ سب آپ کے ساتھ بات بھی کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ مزید آپ کو اس سلسلے میں اپنی کمیونٹی کو ہم موبلائز کر سکیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ ہماری طرف سے ملے. یہ میری بہت خوشی ہوگی کہ یہ میری بہت خوشی ہوگی کہ یہ مجھے موقع ملے. میں بالکل چاہوں گا، اور بس میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی ہیں جو وہ انوالو ہوں. آپ جائیے yasirnaqvi.ca پہ. میں 3 جون کو بھی ایک اسپیشل ایونٹ کر رہا ہوں مسیساگا میں، کیپٹل بینکویٹ ہال پہ. تو اگر آپ 5:30 بجے شام کو ہم کافی بڑا ریسیپشن کر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس وقت ہے پلیز آپ آئیے. میں بہت خوشی ہوگی اگر مجھے آپ سے ملنے کا موقع ملے.
اگر آپ یاسر نقوی سے ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، ڈائریکٹ آنا چاہتے ہیں ان سے ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے، اور ان سے کوئی آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہیں، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو کویسچن ہے، جو سوال ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. جس کے پاس سوال نہیں ہے اس کا مطلب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی نالج نہیں ہے. کویسچن از ویری امپورٹنٹ. اور آپ ضرور وہاں آئیے. 3 جون کو کیپٹل بینکٹ ہال میں 6 بجے یہ ایک پروگرام ہوگا جو کہ یاسر سب لوگوں سے ملیں گے، اپنے بارے میں بتائیں گے، آپ کے بارے میں سنیں گے، آپ سے اپنی باتیں کریں گے، آپ ان سے اپنی باتیں کیجئے گا. تو ضرور میری سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ 3 جون کی ڈیٹ کو مارک کیجئے اور ضرور آئیے. یہ آپ کی بہت بڑی سپورٹ ہوگی، چونکہ جب آپ سنیں گے، سمجھیں گے تو بھی آپ کو ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا. تو یاسر بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کا. کوئی اور پیغام لاسٹلی اگر آپ دینا چاہیں ہماری نیو جنریشن کو یا کمیونٹی کو، ساؤتھ ایشین، میں کہتا ہوں ساؤتھ ایشین کمیونٹی، چونکہ ہم یہاں پر ساؤتھ ایشین سے سارے، جب ہمارا نمبر بڑھتا ہے تو پھر ہمیں اس کا بینیفٹ بھی ہوتا ہے. تو پلیز کوئی اگر کہنا چاہیں آپ کوئی بات بتائیے لاسٹ. بھائی سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. میں آپ کا یہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ میڈیا کر رہے ہیں، آپ جرنلزم کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے یہ جمہوریت میں کتنا ضروری ہے کہ ہمارے پاس آبجیکٹیو جرنلزم ہو تاکہ آپ سوال کر سکیں. جو آپ نے کہا سوال کرنا بہت ضروری ہے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بھئی کون لیڈر ہے، کون نہیں ہے، کس طرح کا کام کر رہا ہے. تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. میں انشاءاللہ دوبارہ ضرور آؤں گا. اور میں ناظرین سے صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز آپ انوالو ہوں. اگر آپ کو جو میں بات کہہ رہا ہوں سمجھ میں آ رہی ہے، اگر آپ مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ میری ویب سائٹ پہ جائیے yasirnaqvi.ca. وہاں آپ ممبر بن سکتے ہیں. اگر میرا کانٹیکٹ انفارمیشن بھی وہاں ہے، آپ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں. اور جون 3 کو ہفتے کا دن ہے، ہم شام 5:30 بجے ایک بڑا ایونٹ کر رہے ہیں کیپٹل بینکویٹ ہال میں. وہاں پر میں چاہوں گا کہ آپ سے مل سکوں، آپ سے بات کر سکوں. تو پلیز اگر آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہو تو ہمیں جوائن کیجیے. ناظرین، یہ تھے یاسر نقوی جو کہ انٹوریو لبرل پارٹی کی ریس میں جا رہے ہیں. اور نومبر آپ نے کیا ڈیٹ بتائی تھی؟ الیکشن ہوگا 25 اور 26 نومبر. 25 اور 26 نومبر کو. آپ سب لوگ تیار رہیے گا. ہمیں ووٹ کے ساتھ ساتھ سپورٹ بھی چاہیے اور آپ کی دعائیں بھی چاہیے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہمارے ساتھ ساتھ ہم اس چیلنج کو قبول کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہم سب لوگ یاسر نقوی کو وہاں پہنچائیں گے جہاں جو ان کا رائٹ پلیس بنتی ہے. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.